بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو نیک، قناعت پسند اور گمنام ہو۔ صحیح مسلم 2965۔ اس حدیث میں نیک یعنی پائس، قناعت پسند یعنی کنٹینٹ، اور گمنام اننوٹسڈ۔ یہ گمنام ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا سے کٹ جائے، بلکہ یہ ایک خاص کردار کی بات ہے۔ یہ وہ متقی انسان ہے جو صحیح معنوں میں اللہ سے اپنے تعلق کی فکر کرتا ہے۔ وہ صرف قوانین یعنی قانون پر عمل نہیں کرتا، بلکہ اس کا دل ہر وقت اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہ غنی، خوددار، بے نیاز، کنٹینٹ انسان ہے۔ اسے روح کی امیری کہتے ہیں۔ ایسے لوگ دوسروں کی چیزوں پر نظر نہیں رکھتے اور نہ ہی لوگوں سے سوال کرتے ہیں۔ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت پر راضی رہتے ہیں جو انہیں ہر غلامی سے آزاد کرتا ہے۔ اور یہ لوگ خفی ہوتے، چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ہڈن۔ یہ وہ چھپے ہوئے ہیرے ہیں جنہیں مشہور ہونے کا شوق نہیں ہوتا۔ محفلوں میں یہ پیچھے نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں یہ سب سے آگے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی نیکیاں دکھاوے یعنی ریا سے پاک اور چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اسلامی تاریخ میں اس کی مثالیں ملتی ہیں، جیسے وہ خاتون جو مسجد کی صفائی کرتی تھی۔ لوگوں کی نظر میں وہ ایک معمولی کام کر رہی تھی، یہاں تک کہ ان کے انتقال پر صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خاموش عبادت سے اتنے متاثر تھے کہ آپ خود ان کی قبر پر گئے اور ان کے لیے دعا کی۔ پھر حضرت اویس القرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو خاموشی سے اپنی ماں کی خدمت میں لگے رہے، جنہیں دنیا نے شاید ہی جانا ہوتا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ ان کی بات پوری کر دے گا۔ یہ صحابی نہیں ہوتے ہوئے بھی صحابی کا درجہ ان کو حاصل ہے۔ اس طرح کی زندگی جینے میں سکون ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی عبادت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ کوئی دیکھنے والے کی تعریف کی بھوک نہیں ہوتی۔ امیج بنانے یا پاپولیرٹی کی دوڑ میں آگے رہنے کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ جب آپ کی بہترین نیکیاں راز ہوتی ہے تو تکبر پیدا ہی نہیں ہوتا۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ لوگوں کی نظر میں کچھ ہونا اتنا اہم نہیں ہوتا جتنا اس خالق کی نظر میں ہونا جس نے آپ کو بنایا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کی ایک خفیہ زندگی ہو جو آپ کی ظاہری زندگی کے ساتھ ساتھ چل رہی ہو۔ میں ابھی آپ کے سامنے گمنام رہ کر نیکی کمانے کے طریقے بیان کرتی ہوں۔ خفیہ دعا، کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ جب آپ کسی کو پریشان دیکھیں تو دل ہی دل میں اس کے لیے دعا کرے، یہ آسمانوں کو ہلا دینے والا عمل ہے۔ چھپا ہوا صدقہ، لوگوں کو ایسا دے کہ کسی کو پتہ نہیں چلے کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ چھپا کر دینا دل کو تعریف کی لالچ سے بچاتا ہے۔ رات کا تعلق، اللہ کے ساتھ اپنا خفیہ تعلق بنائے رکھنے کے لیے آپ کو پوری رات جاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب پوری دنیا سو رہی ہو تو فجر سے 10 یا 15 منٹ پہلے اٹھ کر 2 رکعت پڑھ لینا ایک بہترین گمنام نیکی ہے۔ اسی طرح سونے سے پہلے بستر پر لیٹے ہوئے کچھ منٹ اپنے کاموں پر غور کرنا، توبہ کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا اس خفیہ رشتے کو مضبوط کرنے کا ایک زبردست طریقہ ہے۔ نیت کی تبدیل، روزمرہ کے بورنگ کاموں کو عبادت بنائیے۔ گھر کی صفائی یا کھانا پکانا اس نیت سے کرے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں۔ دوسروں کے لیے صرف برتن دھونا ہے، مگر اللہ کے لیے یہ عبادت ہے۔ پردہ پوشی، گوسپ، عیب بیان کرنے، دوسروں کے راز کھولنے کے زمانے میں خاموش رہنا بڑی بات ہے۔ کسی کی غلطی دیکھے تو اسے چھپا لے، اللہ آپ کے عیبوں کو قیامت کے دن چھپائے گا۔ چھوٹے نیک کام، راستے سے پتھر ہٹانا یا چلتے پھرتے سائلنٹ خاموش ذکر کرنا، اپنے دل کو اللہ کے ذکر میں بزی رکھے جبکہ جسم دنیا کے کاموں میں مشغول ہو۔ گمنام یا ان نوٹسڈ ہونے کا مقصد کچھ نہ ہونا نہیں ہے، بلکہ ایسا بننا ہے
جس کی اللہ کے ساتھ گزر رہی خفیہ زندگی اس کی لوگوں کے ساتھ گزر رہی ظاہری زندگی سے زیادہ خوبصورت ہو۔ ایک پرانا قول ہے، کچھ لوگ زمین پر گمنام ہیں مگر آسمانوں میں مشہور ہے، اور کچھ زمین پر مشہور ہے مگر آسمانوں میں گمنام ہے۔ سفیان الثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر تم گمنام رہ سکتے ہو تو ضرور رہو۔ تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی تمہیں نہیں جانتا؟ تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی تمہاری تعریف نہیں کرتا؟ اور اگر لوگ تمہاری برائی بھی کرے تو تمہیں کیا پرواہ ہونی چاہیے اگر تم اللہ کی نظر میں قابل تعریف ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ یا لطیف، مجھے ان لوگوں میں شامل کر جن سے تو محبت کرتا ہے۔ مجھے اپنے ان ہڈن جیمز، چھپے ہوئے ہیرو میں بنا جو لوگوں میں گمنام ہو مگر آسمانوں میں مشہور ہو۔ میری نیکیوں کو میرے اور تیرے درمیان ایک راز بنا دے، اور میرے دل کو صرف تیری رضا میں سکون دے، لوگوں کی تعریف میں نہیں۔ آمین یا رب العالمین۔